تو کھانے کا نظم رہے گا کینٹین میں، آپ سب کے لیے دعوت ہے، اور کھانے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر انشاءاللہ دوبارہ ہم سب کو آنا ہے، لیکن اتنی دیر میں آپ اپنے 5 دوستوں کو فون کر کے یہاں بلائیں گے۔ کون کون بلائیں گا؟ اتنے بلانے والے ہیں تو اتنے انشاءاللہ آئیں گے بھی۔ مولانا آج جو حج ہاؤس میں اپنے نبی کے پر عنوان کے اوپر ایک پروگرام رکھا گیا ہے اور علماء اکرام اور سیاسی ریزان بھی یہاں جمع ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ہاؤس میں یہ جو پروگرام جماعت شریعہ مراٹھواڑہ کی تعاون سے جو رکھا گیا ہے، یہ ایک بہت اہم عنوان کے تحت خاص طور سے علماء کو یہاں جمع کیا گیا، اور اس میں مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپک پر لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کے خلاف میں جو بہت زیادہ غلط قسم کی افکار اور غلط قسم کے نظریات وہ لے کر کچھ لوگ وارد ہوئے ہیں، اور جو مسلمانوں کے دین کو اور ایمان کو اور ان کے صحیح اور سچے عقیدے کو ڈیمیج کرنے پر تلے ہیں، ایسے لوگوں کے نظریات کی تردید، یعنی وہ ان کی جو غلط قسم کی سوچ ہے اور اسلام کی جو صحیح اور سچی تعلیمات قرآن اور حدیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں جس طرح کی ہدایات ہم کو اسلام میں ملی ہے اور قرآن نے بتایا ہے، ہم اسی پر قائم رہتے ہوئے جو لوگ ختم نبوت کے خلاف میں کار فرما ہیں اور ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کر کے وہ مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے کوئی مہدی بنا ہے، کوئی جو ہے نبی بن کے ابھر رہا ہے، کسی کے پاس میں وحی آ رہی ہے، کوئی اللہ کا بہت مقرب بندہ بن کر جو ہے چمک اٹھا ہے، اور مختلف قسم کے غلط قسم کے خیالات لے کر لوگ معاشرے میں آ رہے ہیں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ سیدھے سادے مسلمان جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اس کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور قرآن پہ ایمان کے ساتھ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور ایسی چیز سے وہ کسی بھی قسم کے جو ہے اس کے اندر شگاف نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو اور ہم مزید جاگرت کر رہے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ باطل طاقتیں جو اس وقت ابھر رہی ہے ان سے ہوشیار رہیں، اور ان سے ان کے نظریات کو اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کرتا ہے تو صرف سن لیں، لیکن آپ اس کی حقانیت اور سچائی کے بارے میں علماء سے رجوع ہو اور ان سے صحیح معلومات حاصل کریں۔ مولانا صاحب، دین اسلام تو آغاز ہی سے شانتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دین اسلام میں جس طرح سے تعلیمات دی گئی ہیں وہ امن کی اور شانتی کی، وہ کسی اور مذہب میں بہت کم پائی جاتی ہے، بلکہ شاید کہیں کہیں تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو دہشت کا عالم ہے۔ لیکن اسلام خود لفظ ایسا ہے، اسلام خود سلام سے، اور سلام کے معنی وہ خود امن کے ہے اور شانتی کے ہے، تو ہمیشہ سے اس نے امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے، اور جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں وہ امن و شانتی ہی کے علم بردار ہیں۔ مولانا، اسلام قرآن کریم میں نشہ سے روکا گیا ہے، شراب سے منع کیا گیا ہے، جوئے سے آگاہ کیا گیا ہے، سود سے متنبہ کیا گیا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حرام کردہ ہیں، اور کسی طرح سے بھی نوجوانوں کو نشے کی جو لت پڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی اور لوگ جو ہے دشمنی میں ان کو نشے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں پہ اگر نگرانی رکھے اور وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر اس طرح کی وہ ان کی ایکٹیویٹیز پر خارجی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اگر نگران رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ یعنی اس کے اندر کمی آ سکتی ہے، اور بہت یعنی علماء کو اور اسلام کے جانکاروں کو اور دین کے داعیوں کو
اور اسلام کے کام کرنے والوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی سب سے زیادہ اہم جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے وہ نشہ ہے، سود ہے، شراب ہے، جوا ہے. ان تمام چیزوں سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے، تبھی ہم وہ امن اور شانتی قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. گزشتہ بھی میں آپ کو بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ماں تھوڑی چوکر نہ ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولے ہاں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ماں نے باپ سے ذکر کیا کہ بچی ایسی باتیں کر رہی ہے. باپ ایک تربیتی کیمپ میں شریک تھا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ذکر ہوا تھا وہاں پر کہ ایک جھوٹا مسیح ہونے کا مدعی ہے. بیٹی کو بلا کر جب تفصیلات معلوم کی گئی کہ بیٹی یہ بات تجھے بتایا کس نے؟ بولے میری سہیلیوں نے بتایا. سہیلیوں کا پتہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کچھ خواتین نے ان لڑکیوں سے مل کر ان کی ذہن سازی کی اور ان کو بتایا کہ حضرت مسیح کا ظہور ہو چکا ہے، نزول ہو چکا. ہم خاموش ہیں تو دشمن خاموش نہیں ہے. لہذا بہت دست بستہ آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی ایسا جملہ جو آپ کے شایان شان نہیں تھا اگر میری زبان سے نکلا، وہ آپ کی سماعتوں پر اگر گرا گزرا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ. لیکن آپ سے گزارش ہے رمضان کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے آپ لوگ تفہیم ختم نبوت کا پروگرام کریں جس میں نوجوان بچوں کو جوڑیے. 10th کلاس کے بچوں سے لے کے گریجویشن تک کے بچے، انجینئرنگ کرنے والے بچے، اس عمر کے بچوں کو جوڑنے کی میں نے بتایا نا ترتیب. ایک مسجد کا امام صرف 10 بچے جمع کر لے. آپ ٹارگٹ کریے 10 بچوں کو کہ یہ فلاں فلاں بچے کو مجھے لے جانا ہے. ان سے تنہائی میں ملیے، مسجد میں بٹھا کے بات کریے، چائے پلا کے، بسکٹ کھلا کے ان کو سمجھائیے کہ بیٹے یہ عقائد سے آپ واقف ہیں کیا؟ نہیں ہیں تو بولے ایک پروگرام ہو رہا، چلو. اور آپ قیادت کرتے ہوئے لے کے آئیے. ہمارے پاس ہم نے یہی اصول بنایا ہے کہ مسجد کا امام پوری 5-6 نمازوں کی چھٹی لے کر ان بچوں کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے. اس ضرورت کو محسوس کیجئے، تب جا کر امت کے اس نوجوان طبقے کو ہم ارتداد سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم سے ملنے والا آج ہم سے نہیں مل رہا ہے. پتہ چلا تحقیق کرنے پر ارے بولے وہ شکیلی ہو گیا. ہمارے علاقے میں ایک فتنہ ہے فیاضیت کا، بولے وہ فیاضی ہو گیا. کیا بچ گیا؟ ایمان جیسی عظیم نعمت کو لٹا کر بارگاہ ربانی میں جب حاضر ہوں گے تو کیا ملے گا؟ ایمان ہی تو مدار نجات ہے. اگر وہی سرمایہ لٹ گیا بچے گا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے. جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت ایمان کا ثمرہ ہے. اگر وہی سرمایہ اگر کھو کر یہ امت کا طبقہ جائے گا تو کیا لے کر گیا؟ خسرت دنیا والآخرہ. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل میں میدان یمامہ میں شہید ہونے والے شہداء کے جذبے کی کوئی رمق ہمارے اندر ڈال دے اور کوئی جذبے کی جھلک ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.